پیارے طلباء کرام، ہدایہ کے اسباق کے اندر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم محرمات کا بیان شروع کر چکے تھے اور آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے۔ آئیے کچھ عبارت پڑھتے ہیں۔ قال ولا بامرات ابیہ و اجدادہ لقولہ تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم۔ یہاں سے صاحب ہدایہ اس بات کو بیان کریں گے کہ اپنے باپ کی بیوی سے اور اسی طرح اپنے دادا اور نانا کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ فرمایا قال، امام قدوری نے فرمایا ولا بامرات ابیہ، اپنے باپ کی بیوی۔ تو اپنے باپ کی جو بیوی ہے، ایک تو یہ کہ کسی کی وہ والدہ ہے تو ظاہر ہے اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ایک ہے کہ باپ نے کوئی اور عورت سے نکاح کیا ہوا ہے، اس کی والدہ نہیں ہے، کسی اور عورت سے نکاح کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی باپ کی بیوی ہے، تو باپ کی بیوی بھی مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اسی طرح اجداد کے اندر دادا اور نانا دونوں ہی شامل ہے، تو دادا کی بیوی کے ساتھ اسی طرح نانا کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں، فرمایا لقولہ تعالی، اللہ رب العزت کی اس فرمان کی وجہ سے رب نے ارشاد فرمایا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، کہ تم نکاح نہ کرو ان سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے۔ تو آبا کے اندر باپ بھی شامل ہے، دادا اور نانا سب شامل ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ولا بامرات ابنہ و بنی اولادہ، اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ بیٹے کی بیوی یعنی اس کی بہو لگی ہے۔ اسی طرح فرمایا و بنی اولادہ، اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیوی کے ساتھ، یعنی ایسے سمجھ لے کہ پوتے کی بیوی کے ساتھ یا نواسے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور فرمایا وہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وہ بیٹے جو تمہاری پشتوں سے ہیں۔ حلائل حلیلہ کی جمع ہے، اس کا معنی عورت بھی ہوتا ہے، اس کا معنی بیوی بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں اصلابکم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس پر سوال یہ پیدا ہوا کہ اصلاب کا جو ذکر کیا گیا ہے، کیا اس میں صرف وہی بیٹوں کی بیویاں شامل ہوں گی جو سگے بیٹے ہیں؟ تو کیا رضائی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہوا۔ اسی سوال کا جواب صاحب ہدایہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَذِكْرُ الْأَصْلَابِ، یہ جو اصلاب کا ذکر اس آیت میں آیا ہے لِإِسْقَاطِ اعتباری تبنا، یہ منہ بولے بیٹے کے اعتبار کو ساکت کرنے کے لیے ہے، لا لِإِحْلَالِ حلیلۃ الابن من الرضاعہ، نہ یہ کہ رضائی بیٹے کی بیوی کے حلال ہونے کے لیے ہے، یعنی رضائی بیٹے کی بیوی کو حلال کرنے کے لیے اصلاب کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے، جو متبنہ ہوتا ہے، اس کے اعتبار کو ساکت کرنے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن رضائی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جس طرح نسبی بیٹا ہوتا ہے اسی طرح رضائی بیٹا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح نسب سے کوئی رشتہ حرام ہوتا ہے اسی طرح رضاعت سے بھی رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو رضائی بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہوگا، جس طرح کہ صلبی جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولا بأمہ من الرضاعہ ولا بأختہ من الرضاعہ، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ رضائی ماں سے بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، اور ولا بأختہ من الرضاعہ، اسی طرح رضائی بہن کے ساتھ بھی نکاح کرنا کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ ارشاد ہوا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ مائیں کہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضائی بہنیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ تو رضائی والدہ بھی حرام ہے اور رضائی بہن بھی حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
اور اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی صاحب ہدایہ لے کر آئے ہیں کہ ولی قولہ علیہ السلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، فرمایا رضاعت سے اسی طرح حرمت ہوتی ہے جس طرح کے نسب سے حرمت ہوتی ہے۔ تو جس طرح نسبی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، سگی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح رضائی ماں سے اور رضائی بہن سے بھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ نِكَاحًا، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہوتا ہے۔ دو بہنوں کو آپ ایک ہی عقد نکاح کے اندر جمع نہیں کر سکتے۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی عقد میں دونوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں نکاح کر لے، یعنی دو بہنیں ہیں سگی اور ان کے ساتھ ایک ہی عقد نکاح کے اندر نکاح کر لیا جائے، اگر یہ صورت ہے تو دونوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یکے بعد دیگرے، ایک بہن پہلے عقد نکاح کے اندر ہے، پھر دوسری بہن کے ساتھ یہ نکاح کرتا ہے، یعنی اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ یہ نکاح کرتا ہے، تو یہ جو دوسری بہن کے ساتھ نکاح کیا ہے یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ نکاح حرام ہوگا۔ تو دو بہنوں کو ایک ہی عقد نکاح کے اندر جمع کرنا یہ بھی حرام ہوتا ہے، اور اسی طرح دو بہنیں، وہ دو بہنیں جو لونڈیاں ہیں، ان کو بطور وطی کے دو بہنوں کو، لونڈیوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام ہے، یعنی ایک لونڈی پہلے اس کے پاس تھی، اس کی ملکیت میں تھی، پھر دوسری لونڈی جو اسی کی بہن ہے وہ بھی اس کی ملکیت میں آ گئی یا پہلے ہی اس کا مالک تھا، تو ایک بہن کے ساتھ، لونڈی کے ساتھ یہ وطی کرتا ہے تو اب دوسری کے ساتھ یہ وطی نہیں کر سکتا، اگر وطی کرے گا تو یہ حرام ہوگا۔ اس بات کو صاحب ہدایہ بیان کرنے لگے، فرماتے ہیں وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ نِكَاحًا، کہ دو بہنوں کو عذرو نکاح کے جمع کرنا یہ بھی حرام ہوتا ہے۔ ولا بملک یمین وطین، اور ملک یمین میں عذرو وطی کے دو بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بطور دلیل کے صاحب ہدایہ لے کر آئے کہ لِقَوْلِهِ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم پر حرام ہے، کیا حرام ہے؟ کہ دو بہنوں کو جمع کرنا۔ اور ایک اور دلیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کیا کہ ارشاد ہوا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلا یجمعن ماءہ فی رحم اختین، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پانی کو دو بہنوں کے رحم میں جمع نہ کرے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ دو بہنوں کو عذرو نکاح کے جمع کرنا بھی حرام ہوتا ہے، اور دو وہ بہنیں جو لونڈیاں ہیں ان کو عذرو وطی کے بھی جمع کرنا حرام ہوتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَزَوَّجَ اخت امت لہو قد وطیہا صح النکاح لصدورہ من اہلہ مضافا الی محلہ۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک لونڈی تھی اس کے پاس، یہ اس کے ساتھ وطی کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ اسی لونڈی کی جو بہن ہے وہ کسی اور کی لونڈی ہے، اب یہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، تو اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اب اس کا اپنی لونڈی کی بہن کے ساتھ، وہ لونڈی کی بہن جو کسی کی مملوکہ ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا درست ہے، نکاح کرنا تو درست ہو جائے گا، لیکن اب یہ وطی نہیں کر سکتا، یعنی وہ جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے نا، لونڈی کی بہن کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے، یہ نکاح تو درست ہو گیا لیکن وطی نہیں کر سکتا، نہ تو اپنی اس منکوحہ کے ساتھ وطی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی اس لونڈی کے ساتھ اب وطی کر سکتا ہے۔ تو اب کیا کرے کہ یہ اپنی منکوحہ کے ساتھ وطی کر لے؟ اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ یہ اپنی اس لونڈی کے ساتھ جس کے ساتھ یہ وطی کرتا تھا کسی بھی طریقے سے اپنے اوپر اس کو حرام کر لے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بیچ دے اس لونڈی کو یا کسی کو ہبہ کر دے، تو اب یہ لونڈی اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اپنی اس منکوحہ کے ساتھ یہ وطی کر سکتا ہے جو اس کی لونڈی کی بہن تھی اور وہ کسی کی مملوکہ تھی، اب یہ وطی کر سکتا ہے جب یہ اپنی لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر لے گا، یعنی اپنی منکوحہ کی بہن لونڈی جو ہے اس کو اپنے اوپر حرام کرے تو اب منکوحہ کے ساتھ وطی کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کو صاحب ہدایہ نے بیان کیا، فرماتے فَإِن تَزَوَّجَ اُخْتَ آمَةٍ لَہُ، اگر اس نے نکاح کیا اپنی لونڈی کی بہن کے ساتھ، وہ لونڈی قد وطیہا، کہ
کہ جس لونڈی کے ساتھ یہ وطی کر چکا تھا یا وطی کرتا تھا تو کہتے ہیں صحن نکاح، نکاح درست ہو جائے گا۔ کیوں نکاح کیوں درست ہوگا؟ لصدورہ من اہلہ، اس لیے کہ نکاح صادر ہوا ہے اس کے اہل سے، اور مضافن الی محلہ، اور یہ نکاح منسوب ہوا ہے اپنے محل کی طرف، تو لہٰذا نکاح تو درست ہے، لیکن اب کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِذَا جَازَ، نکاح جب جائز ہو گیا، لا یطأ الامۃ، یہ لونڈی کے ساتھ وطی نہیں کرے گا، وہ لونڈی جو اس کی پہلے تھی اور یہ اس سے وطی کرتا، اب یہ لونڈی کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا۔ وَإِن كَانَ لَمْ يَطأ الْمَنْكُوحَ، اگرچہ اس نے اپنی منکوحہ سے ابھی وطی نہیں کی، صرف نکاح ہوا ہے، منکوحہ سے وطی نہیں کی، تو اب اس کی وہ بہن جو اس کے پاس موجود تھی، مملوکہ تھی، اس کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ الْمَنْكُوحَةَ مَوْطُوعَةٌ حُکْمًا، کیونکہ جو منکوحہ ہوتی ہے وہ حکماً موطوع ہوتی ہے، اور وَلَا يَطأ الْمَنْكُوحَةَ، اور منکوحہ کے ساتھ اب یہ وطی نہیں کر سکتا، للجمع، جمع کرنے کی وجہ سے، کیونکہ دو بہنوں کو عذروِ وطی کے پھر تو جمع کرنا لازم آئے گا، لونڈی کے ساتھ بھی وطی نہیں کر سکتا اور منکوحہ کے ساتھ بھی وطی نہیں کر سکتا، الا، مگر یہ کہ اذا حرم الموطوع علی نفسہ، کہ جب یہ اپنی موطوع لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر لے، بسبب من الاسباب، اسباب میں سے کسی بھی سبب کے ساتھ، یعنی اس کو بیچ دے، ہبہ کر دے، یا اس کے ساتھ عقد کتابت کر لے، کوئی سی بھی صورت کر لے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فحینئذ یطأ المنکوحہ، اب یہ منکوحہ کے ساتھ وطی کر سکتا ہے، لعدم الجمع، جمع نہ ہونے کی وجہ سے، وطین عذروِ وطی کے، یعنی اب عذروِ وطی کے یہ جمع کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ وَيَطأ الْمَنْكُوحَ، اور پھر یہ منکوحہ کے ساتھ وطی کرے گا، ان لم یکن وطی المملوکہ۔ اچھا، یہاں سے ایک اور بات بیان کرنے لگے کہ اگر اس کی لونڈی تھی اور یہ اس کے ساتھ وطی نہیں تھا کرتا، اور اس نے اس اپنی لونڈی کی بہن کے ساتھ نکاح کر لیا، وہ بہن جو کسی کی مملوکہ تھی، نکاح کر لیا ہے، تو نکاح کرتے ہی اس کے ساتھ وطی یہ کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں جبکہ یہ اس کے پاس جو اس کی بہن لونڈی تھی اس کے ساتھ یہ وطی نہیں تھا کرتا، ٹھیک ہے نا، اب جو ہے وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرتے ہی یہ وطی کر سکتا ہے، کیونکہ عذروِ وطی کے یہ دو بہنوں کو جمع کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ اس مسئلے کو صاحب ہدایہ نے یہاں سے بیان کیا۔ فرماتے وَيَطأ الْمَنْكُوحَ، اور منکوحہ سے یہ وطی کر سکتا ہے، ان لم یکن وطی المملوکہ، اگر اس نے اپنی مملوکہ سے وطی نہیں کی تھی، پھر وطی کر سکتا ہے منکوحہ کے ساتھ، لعدم الجمع وطیًا، عذروِ وطی کے جمع نہ ہونے کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں اذ المرقوقۃ، اس لیے کہ جو مرقوقہ یعنی مملوکہ لونڈی جو ہوتی ہے، لیست موطوعۃ حکماً، یہ حکماً موطوع نہیں ہوتی۔ تو آج یہ چند مسئلے ہم نے آپ کے سامنے اس حوالے سے بیان کیے کہ وہ عورتیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے وہ کون کون سی ہیں، اس پر کلام کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔